تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں تو ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے نا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں نا، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے تو میری دعائیں سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی بڑی آزمائشیں کاٹنی پڑتی ہیں پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہت تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھلاتا ہے جہاں سے تمہیں کبھی بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہو سکتا۔ جو وہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، اور وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی؟ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، اس مقرر کرتا آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔